بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بساط دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے پروگرام میں پچھلی دفعہ پہلا پروگرام تھا، آج ہم دوسرے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں۔ پہلے میں ہم آج کی بات، جو ہمارا موضوع ہوتا ہے، جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، جس پہ ہم ٹیلی فون کالز بھی لیتے ہیں، سلیکٹیو 1 یا 2 ٹیلی فون کالز۔ اس کے بعد ہم آگے اپنے دوسرے سیگمنٹس علم و ادب کی طرف اور ضیاء خلافت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی بات میں اب ہم اس وقت اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ آج کی بات ہے۔ اور آج کی بات میں ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے میڈیا کے معاشرے کے اوپر اثر کی بات کی تھی کہ کیا اثرات مترتب کر رہا ہے میڈیا آن دی سوسائٹی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اتنے گہرے اثرات، جس پہ کل بھی پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی، آج بھی ہوتی رہے گی۔ جو ناظر ہے، جو ویور ہے، جو ایک عام فرد ہے سوسائٹی کا، وہ کیا کرے ایک میڈیا ریڈن سوسائٹی میں، جس میں سب کچھ گویا میڈیا شیپ کر رہا ہے۔ ذمہ دارانہ ویورشپ کیا ہے، رسپانسیبل ویورشپ کیا ہے، ایک عام آدمی سے کیا تقاضا کرتی ہے ذمہ دارانہ ویورشپ، کہ اسے کیسے لے، کیونکہ یہ مفید بھی ہے، اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مقرر محترم سلیم ملک صاحب۔ ملک صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کی طرف آئیں گے۔ میڈیا ہمیں خبر اور تفریح کے نام بہت کچھ دکھا اور سنا رہا ہے، مگر کیا یہ سب کچھ خبر اور تفریح ہے؟ کیا یہ مواد مفید ہے یا ضرر رساں ہے؟ عوام کی رائے اس بات کا خود جواب ہے۔ اب تو ناظرین اور سامعین تک کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا نہ تو تفریح مہیا کر رہا ہے، نہ خبر، نہ معلومات، بلکہ میڈیا کے نام پر زیادہ تر مواد انہیں صرف مایوسی اور کنوتیت کا شکار کر رہا ہے۔ مگر یقیناً میڈیا بہت مفید ہے۔ معیاری خبریں، مہذب تفریح، مفید معلومات بھی اس ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ناظرین کیا کریں؟ جی ناظرین، تو سوال یہ ہے کہ ناظرین کیا کریں۔ ملک صاحب سے ہم نے یہ سوال ابھی پوچھنا ہے کہ ناظرین کیا کریں۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں، یاد دلاتے چلیں، پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ کی ٹویٹس ہم یہاں پہ پڑھ کے سنائیں گے۔ آپ کے ہمارے پاس 2 کالز لینے کا وقت ہوگا، ایسی کالز جو ہماری گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں۔ آپ ابھی سے اس وقت سے ہمارے کنٹرول روم میں ٹیلی فون کال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ انہیں بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم پھر اپنی آج کے موضوع کے مطابق جو موسٹ ریلیونٹ کالز ہوں گی انہیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ملک صاحب، ناظرین کیا کریں؟ ناظرین بیچارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین بیچارے کافی مشکل میں ہیں، کیونکہ میڈیا تو ایک سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے، اسی میں سے یہ میڈیا نکلتا ہے۔ ہمارا یہ میڈیا جو ہے، اگر میں پاکستان کا میڈیا لوں، اگر یہاں کا لیں آپ میڈیا، تو میچور سوسائٹی ہے آپ کا، میچور میڈیا ہے۔ میڈیا کو اپنی رسپانسبلٹی معلوم ہے، انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو صحیح انفارمیشن دینی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح قسم کا تجزیہ لے کے لوگوں پہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنے ذہن کے ساتھ خود فیصلہ کریں کہ صحیح کیا چیز ہے یا ان کے لیے کیا صحیح چیز ہے۔ اگر ہم پاکستان کا میڈیا لیں تو پاکستان کی سوسائٹی کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سوسائٹی کیا ہے۔ میں نے صبح ہی خبر دیکھی کہ ایک مولانا بڑی حسرت کے ساتھ فرما رہے تھے کہ 1948 کا جو پاکستانی تھا وہ زیادہ بہتر مسلمان تھا بنسبت آج کے دن کے۔ یہ ان کے میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ مجھے آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ ڈیٹیریوریشن جسے کہتے ہیں ہم، ڈیگریڈیشن، یہ کیسے ہوئی؟ 67 سال میں ہمارے علماء کرام اور یہ جن کی یہ ذمہ داری تھی ذرائع ابلاغ کے ساتھ لوگوں کی
زندگی کو امپروو کرنے کی، انہوں نے کیا کیا؟ میڈیا اس وقت بہت کم ہوتا تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو تھا، ریڈیو پہ بخاری صاحب تھے، ان کا اپنی قسم کا ایک سسٹم تھا، اس میں وہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہونے دیتے تھے۔ اخبارات تھیں، زیادہ تر اخبارات جو ہیں ذمہ دار تھیں، ہمارے پاکستان ٹائم تھا، امروز تھا، نوائے وقت تھا، ان کے ایڈیٹر جو تھے بہت اونچے پائے کے لوگ تھے، چراغ حسن حسرت تھے، حمید نظامی تھے، اور کیا ان کا نام ہے، مظہر علی خان تھے پاکستان ٹائم۔ یہ ان کے اوپر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسرا میڈیا بھی تھا، احساس بھی تھا، ذمہ دار بھی تھا، آفاق بھی تھا، اور ان کے ایڈیٹر اور طرح کے تھے۔ اس کے باوجود ہماری سوسائٹی یا ہمارا معاشرہ جو ہے کافی زیادہ اچھا انفارم تھا، اور ان میں اپنی ایک سوچ تھی۔ لیکن 1950 کے بعد یہ ایک قسم کا راٹ شروع ہوا ہے دولتانہ صاحب کے وقت میں آ کے، جب انہوں نے یہ پریکٹس شروع کی اخبارات کو ہینڈ آؤٹ دینے کی، کہ ذمہ دار کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا۔ میں منیر انکوائری پڑھ رہا تھا، اس میں سب کے لکھا ہوا کہ کس کس کو کیا کیا دیا گیا، کتنا دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ حکومت کی پروجیکشن کریں، لیکن اس کے ساتھ انہیں آزادی تھی کہ وہ اپنا بھی کیا ایجنڈا قائم رکھیں۔ ذمہ دار کا ایجنڈا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، کیا تھا؟ اس وقت انہوں نے مذہب کو ہوا دینی شروع کی اور سپورٹ کرنا شروع کیا۔ بہت کھول کے بیان کیا گیا یہ سارا منیر انکوائری میں، مجھے کہنے کی کیا اس میں کوئی ضرورت نہیں، بہت لمبا اس پہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت ہمارا جو میڈیا تھا وہ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہوا۔ مقصد بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات جو بھی آپ نے بتائی ہے، جو زمانہ آپ بتا رہے ہیں ارلی 50 کی دہائی کا، میرا خیال ہے اس وقت معاشرہ ایز اے ہول جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہوا ہے، اور اس میں پاکستانی معاشرے کی اگر ہم بالخصوص بات کریں، اس وقت کسی نے کتاب بھی لکھی، مجھے نام نہیں ہے، دا پریس ان چینز لکھی انہوں نے، اور اس میں بالکل اسی بات کا ذکر انہوں نے کیا۔ جی، وہ اس طرح میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ معاشرہ واقعی پوری دنیا میں بھی ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہوا، اس کی وجوہات اور تھیں، لیکن معاشرے میں ہمارا معاشرہ جو ڈیٹیریوریٹ ہوا اس میں یہ ہوا، فرقہ واریت آ گئی، موریلٹی کی بات نہیں کر رہا، انٹالرنس آ گئی، کسی کی برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، اور ایک اسلام کا دائرہ کھینچ کے تو اس میں لوگوں کو ڈال کے اور باہر نکالنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے ملک کی ایک خاصیت تھی جس میں ڈیٹیریوریشن ہوئی۔ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو اس وقت ڈیٹیریوریشن یہ تھی کہ یہاں پہ اس ملک میں فلاور پیپل تھے، مورل ڈیٹیریوریشن یہاں پہ ہوئی تھی، لیکن معاشرہ جو تھا وہ میچیور تھا، ان کی اپنی سوچ تھی، اور چیزوں میں وہ بالکل ٹھیک تھے، ٹالرنس تھی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف مورل ڈیٹیریوریشن ہم مانتے ہیں کہ ہوئی، اور وہ ایک قسم کا ریئیکشن تھا سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد کا۔ وہ ان کی وجوہات اور تھیں، وہاں کی وجوہات اور تھیں، ہمارے وجوہات کوئی بھی نہیں تھیں، ہمیں ایکسپلائٹ کیا گیا وہاں پر۔ بالکل، تو میرے خیال میں ویور کو سب سے بنیادی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کیونکہ ہم اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم جب ابھی میڈیا کی بات کر رہے ہیں، چونکہ اردو میں ہمارا پروگرام ہے، ہمارے مخاطب اردو بولنے والے ناظرین ہیں، تو ہم میڈیا کی، ملک صاحب نے فرمایا ایز اے ہول ہم بات کر رہے ہیں بالعموم، لیکن بالخصوص ہم بات کر رہے ہیں جنوبی ایشیائی میڈیا کی، اور اس میں بھی بالخصوص پاکستانی میڈیا کی، جو کہ ہمیں خبر کے نام پہ، تفریح کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ وہ نہیں دے رہا جیسے تفریح یا خبر کہا جاتا ہے، کچھ اور دے رہا ہے۔ تو ناظرین یقیناً ایک بڑے، ملک صاحب، ایک سٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ تو ہے۔ اب مثلاً جتنا کہ مذہب کے نام پہ ہمارے معاشرے کو ایکسپلائٹ کیا گیا، جی، اور 67 میں ایکسپلائٹ کر کے انہیں کرپٹ کر دیا گیا، 3-4 جنریشن گزر چکی ہیں، جو کہ فرقہ واریت کے پہلے کسی وقت ہم کہا کرتے کہ جی یہ مکتبہ فکر ہے یا اپنا مسلک ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ لفظ اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب انہیں ختم نبوت کی بات آتی تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں ہم امہ کے لوگ ہیں، اور اکٹھے ہو گئے ہیں،
اور جو ہی الگ ہوتے ہیں تو نماز الگ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی منافقت بھی ہے ہمارے ان لیڈرز میں جو کہ میڈیا میں اپنا بیان کرنے کے بعد عوام کے اوپر اپنا اثر ڈالتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں، بالخصوص یہ نجی ٹیلی ویژن چینل بنے ہوئے ہیں اور سرکاری بھی، سرکاری جو ہے وہ سرکار کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، وہ امپارشل نہیں ہے، وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہے. جو نجی دوسرے ٹیلی ویژن چینل ہیں ان کا آپ اگر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھرانا اپنا، وہ اگر آپ ناپنے نکلیں تو وہ کسی بڑے سیاستدان کے ہاں جا کے نکلتا ہے جو اس ٹیلی ویژن چینل کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو ویور بیچارہ جو ہے وہ بہرحال ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے. ہم یہاں پہ بتاتے چلیں کہ ہمارا مقصد بات چیت کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ میڈیا مکمل طور پہ نقصان دے اور اسے مکمل طور پہ ترک کر دینا چاہیے. ہم بات صرف یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فیصلہ دیکھ بھال سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ہم کیا دیکھیں، کس وقت دیکھیں. ہم نے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، بڑا معروف نام ہے، پنجاب یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ابلاغیات کے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے، معروف تجزیہ کار ہیں، اس وقت جو ہے بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں ڈین ہیں اور ماس کمیونیکیشن بھی پڑھاتے ہیں، ابلاغ بھی پڑھاتے ہیں. ان سے ہم نے بات کی، ان سے ہم نے پوچھا کہ بھئی اس وقت ویور کیا فیل کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے ہمیں کیا بتایا. بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہا تھا کہ شروع میں کہ پاکستان میں جو چینل ہیں 123 پرائیویٹ چینل ہیں اس میں، اور اگر مجموعی طور پہ سماپت کریں ان کا رویہ تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میں ان کو پچھلے 13 سال سے دیکھ رہا ہوں جب سے پرائیویٹ چینلز کی اجازت ہوئی ہے کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جنرل نیگیٹو اپروچ ہے ان کی تمام ایشوز کے بارے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ ریونیو کم ہے کیونکہ بزنس نہیں ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے، اس لیے اشتہارات زیادہ نہیں ہیں اور ان کا تھروٹ کٹ کمپٹیشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشتہار کس کو ملتے ہیں. تو وہ جو ریٹنگ کا چکر ہے جی ہماری ریٹنگ زیادہ ہے، اس میں وہ ایک تو ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو، دوسرے یہ کہ وہ کسی کوڈ آف ایتھکس کو اور کسی کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کرتے. اور کوئی کوڈ آف ایتھکس ابھی تک 14 سال میں پرائیویٹ چینلز نے بنایا بھی نہیں ہے. ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی وہ نہیں بنایا کوڈ آف کنڈکٹ یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا وہ کیا چیز دکھائیں گے کیا نہیں دکھائیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جب یہ چینل بننے شروع ہوئے اور یہ جب مشروم گروتھ شروع ہوئی ان چینلز کی تو اتنے ٹرینڈ جرنلسٹ اویلیبل نہیں تھے پاکستان میں. اس لیے کچھ لوگ تو پرنٹ جرنلزم سے آ گئے اور باقی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہیں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے جرنلزم کا، بلکہ وہ یا شوقیہ فنکار ہیں اور بیشتر لوگ ایسے ہیں ہر چینل میں جو بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں بڑے شوق سے، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں اور دور دراز کے علاقوں میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جہاں جس علاقے میں کام کرتے ہیں بطور رپورٹر کے اپنے آپ کو رپورٹر کہہ کے خوش ہوتے ہیں، وہاں یہ اپنی پریولیج پوزیشن بنانے کے لیے معاملات کو ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور خبروں کو غلط انداز سے رپورٹ کرنے کی ان کو عادت ہو گئی ہے. جی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلی جو ایک اوور آل امیج ہے وہ ہو گیا ہے ان کا نیگیٹو، آپ کہہ سکتے ہیں. جی لیں جی، یہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کی گفتگو سنی سلیمہ سے بڑا اچھا تجزیہ انہوں نے کیا ہے، بڑا اچھا پیغام ہے اس کے اندر. ہمارے لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، رسپانسبل ویور، ذمہ دار ناظر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا انہوں نے پیغام دیا کہ یہ سب لوگ جو ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستانی نجی چینلز پہ، یہ سب کے سب تجزیہ کار نہیں ہیں. یہ
یا تو شوقیہ ہیں یا ان کا بس ایک کوئی لنکس تھے جس کی وجہ سے وہ آ گئے ہیں, یا پرنٹ میڈیا سے چونکہ تعلق تھا, انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ ٹرینڈ لوگ نہیں تھے لہٰذا ان کو. بہت صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ سوسائٹی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, یہ بلیک میل کر رہے ہیں, یہ اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں, ان میں آنیسٹی کوئی نہیں ہے, انٹیگریٹی کوئی نہیں ہے. اصل چیز تو آنیسٹی ہوتی ہے, ایمانداری. مطلب صاحب بعض چینلز کے خبریں سن کے, یہ جن رپورٹرز کی یہ بات کر رہے ہیں کہ بلیک میل کرتے ہیں, آپ بعض چینلز کی خبریں سن کے آپ ایکچولی جا سکتے ہیں کون سے اخبار کے لوگ اس میں آئے ہوں گے. مثلا بعض اخبارات کا ایک مزاج تھا کہ رات کو ڈیوٹی ختم کر کے جو ہے وہ کسی کباب بیچنے والے کے پاس گئے ہیں لاہور میں, مشہور کسی کے پاس جا کے اسے کھایا, اور اس نے جب لا کے بل دیا تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہم صحافی ہیں؟ اس نے کہا جی صحافی اب ہوں گے, اب بل تو دیں. اس نے کہا اچھا. بل دے کے اگلے دن اخبار میں خبر آ گئی کہ وہ تو گدھے کا گوشت کے کباب بیچتا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے آیا کہ لیں جناب آپ کا بل آپ اپنا واپس لیں, تو میرا جو ہے نا یہ آپ نے جو کلا رول دیا اس کا کچھ کریں. تو اگلے دن خبر آگے کہ نہیں بھی تردید کرتے ہیں, وہ غلطی لگ گئی تھی. وہی کچھ ہاتھ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی لے کے آ گئے. یہ تو دیکھیے نا, یہ ایک قسم کی سینسٹر قسم کی ٹریڈیشن ہمارے ملک میں ڈیولپ ہو رہی ہے, جو کہ تقریباً میڈیا کے ہر پہلو میں سرایت کر جائے گی اگر اس کو روکا نہ گیا. لیکن روکنے کا طریق ایک ہے, وہ یہ کہ سوسائٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں, میں سارے تو نہیں کہہ رہا کہ پورا معاشرہ, ہمارا 50% معاشرہ تو بیچارہ اپنے بھوک کی وجہ سے اپنے زندگی کی معاشی حالت ٹھیک کرنے میں لگا ہوا, اسے تو وقت ہی نہیں ہے کچھ کرنے اور کرنے کا. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو قوم کو بچانے کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بس اس میں ایک ڈائلیما ہے نا, جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھدار ہونے کی وجہ سے یہ چینلز دیکھتے نہیں ہیں. مہدی حسن صاحب کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی تھی جس کا کچھ حصہ چلایا. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے ایک دفعہ سوچا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں جو کہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ طے کرے, اور اس کا چیئرمین بنایا فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو, جو ظاہر بڑے اچھے شریف آدمی, اور اس کے ممبر ڈاکٹر مہدی حسن تھے اور جاوید جبار تھے اور ایک اور تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے پاس یہ خبر لے کے گئے کہ جناب آپ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنائے گی. انہوں نے کہا میں تو چینل دیکھتا کوئی نہیں ہوں, تو چلیں اب آپ نے مجھے خبر سنائی تو میں آج سے دیکھنا شروع کروں گا. ہاں جی, تو یہ بھی ایک ڈائلیما ہے. اچھا, اس میں ہم نے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ جو ہے وہ اثر کیا ہے ویور کے اوپر, اس ساری سچویشن کا اثر کیا ہے سائیکولوجیکلی سپیکنگ, سوشلی سپیکنگ. تو بڑا اچھا اس کا بھی جواب دیا, وہ بھی سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پاکستان کے جو ٹیلی ویژن چینل ہیں, میں پوچھا کہ اس کے کیا اثرات ہیں. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ان کی جو ٹیلی کاسٹ ہے اس کی وجہ سے ایک تو انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے. ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے ہر ایک سے نجی محفل میں, شادی بیاہ کے فنکشنوں پہ, کہ جی کیا ہوگا, کیا بننے والا ہے پاکستان کا. جی, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ غیر یقینی کا شکار ہیں اور ڈی مورلائز ہوئے ہیں. جی بڑا جی دیکھیں ایک دم ڈی مورلائزڈ ہیں, بے یقینی کا شکار ہیں. ناظرین کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس ڈی مورلائزیشن میں سے نکلنا, اس بے یقینی میں سے نکلنا, یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. جس دن آپ فیصلہ کریں گے آپ اس دن نکلیں گے. جس دن آپ یہ تہیہ کر لیں گے کہ یو نیڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, آپ نے اس میں سے باہر نکل آنا ہے, اس دن آپ اس میں سے نکل آئیں گے. ذمہ دارانہ طور پہ فیصلہ کریں میں نے یہ دیکھنا, میں نے یہ نہیں دیکھنا. کیونکہ مجھ سے دیکھیں آج کل تو 24 گھنٹے ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, ہر چیز اویلیبل ہے. آپ کو کہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا, میں نے اس وقت دیکھنا, اس وقت نہیں دیکھنا, کیا دیکھنا. دوسرا یہ کہ اتنا ریپیٹ ہو رہے ہیں پروگرام وہ, کہ جس طرح وہ آپ کہتے ہیں کہ برین واشنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. ایک پروگرام ہے, آپ اینکرز ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ تجزیہ نگار یا سو کال تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ اپوزٹ پوائنٹ آف ویو کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, وہ انہیں دے دیتے ہیں, وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, یہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ ہمیں بچپن میں سکھایا گیا تھا, فیض صاحب نے ایک بار ہمیں بتایا, فیض احمد فیض صاحب نے, کہ برخوردار جب آواز اونچی ہو جائے تو بحث ختم ہو جاتی ہے. بہت خوب, بہت اچھا, بہت اچھا, زبردست, بہت شکریہ ملک صاحب, جزاک اللہ. بہت دس سیز اے لاٹ, بہت کچھ اس کے اندر بڑا گہرا پیغام ہے. اچھا جی, ہمارے پاس اس وقت کچھ ٹویٹس ہیں. ہمارے پاس بشارت رحمان صاحب کہتے ہیں, ٹویٹر پہ انہوں نے میسج بھیجا ہے
کہ میڈیا کے غلط آسپیکٹ سے بچنے کے لیے بہرحال ہمارے پاس جو ہے وہ خلافت کی شکل میں رہنمائی موجود ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ جناب بشارت الرحمان صاحب. رانا مجاہد صاحب گھانا سے کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں میڈیا کی تمام توجہ اپنی ریٹنگ کی طرف ہے. بالکل آپ نے بھی درست بات کی ہے رانا مجاہد صاحب. ابھی ہم نے مہدی حسن صاحب کی بات سنی, ابھی ہم ایک اور ایکسپرٹ کی بات بھی یہاں پہ سنیں گے. اسی طرح سے جو ہے وہ مائدہ اٹھوال صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے نقطۂ نظر میں میڈیا پورٹریز اے ویری نیگیٹو امیج آف سوسائٹی. بڑا منفی معاشرے کا ایک امیج پینٹ کرتا ہے میڈیا, جو کہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا, بہت آپ کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر مقصود منصور صاحب بھی کہتے ہیں کہ جدید ایجادات کی اپنی جگہ نقصان دہ بھی ہیں لیکن ان کے فوائد بھی ہیں, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. بالکل درست. ندا صلاحت صاحب کا بھی ایک اسی طرح سے ٹویٹ ہمیں موصول ہوا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں جن کی ہم مختصر بات سن کے ہم آگے چلیں گے کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں رفیع احمد صاحب یو کے سے. جی رفیع احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں میڈیا کا جو اس وقت عام طور پر کردار نظر آتا ہے, جی خصوصاً پاکستان کی میڈیا کی میں بات کرنا چاہوں گا, جی کہ منفی کرداروں اور برائیوں اور گھپلے اس قسم کی خبروں سے ناظرین کو دکھا کر ایک قسم کا ہیجان پیدا کیا جاتا ہے, جبکہ اگر میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید کردار ادا کر سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو پھیلاؤ اور برائیوں کو عام نہ کرو. تو اگر میڈیا نیکی اور نیکیوں کا اثر ناظرین کو دکھائے تو ایک امید اور نیکی کی طرف رجحان پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کچھ پروگرام اس قسم کے پیش بھی کیے جاتے ہیں کہ اپنے نقطہ نظر کو اسلام کا نام دے کر بغیر حوالہ کے پیش کیا جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کی کئی اشکال بن کر سامنے آتی ہیں اور ناظرین پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر کس بات پر کس کے اسلام پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے جی, اگر کوئی بات جی آپ کا پیغام ہم تک ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا. بڑی اچھی آپ نے بات کی جناب کہ معاشرہ میڈیا ہمارا جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہا. مطلب اس طرح بھی بات آپ پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے, بڑی خوبصورت بات تھی کہ مسائل کو تو پک ہی نہیں کر رہا, جو اصل معاشرے کے مسائل ہیں ان کی طرف وہ آ ہی نہیں رہا. دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کمرشل ویلیو کتنی بڑھ رہی ہے, بالکل کس چیز سے. بالکل. اور مصیبت یہ ہے یا افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرے میں لوگ یہ ان کے پروگرام جو دیکھتے ہیں انفارمیشن کے لیے نہیں دیکھتے, انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں. انٹرٹینمنٹ بھی پتلے بہت لو قسم کی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں کا معاشرہ دیکھ لیجئے, ڈمبلبی کو دیکھ لیجئے, پارکنسن کو دیکھ لیجئے, آپ ان کا پروگرام 1 گھنٹے کا دیکھیں اور ان کا دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا. بالکل درست بات ہے. جو ملسہ نے نام لیے ہیں یہ دیکھیں, یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں آپ, یہ ان سے ڈمبلبی کا کوئی ایک پروگرام دیکھ لیں, اس کو کمپیئر کر لیں پاکستانی میڈیا پہ آنے والے اپنے پسندیدہ ترین کسی بھی شو کے ساتھ, آپ کو فرق نظر آ جائے گا. پروگرام کا یہ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. بی بی سی کے ایک بڑے سینئر صحافی انور سین رائے, آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے, ہم نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا, ویور ہمارا انٹرٹینڈ ہے محسوس کر رہا ہے, انفارمڈ محسوس کر رہا ہے یا فرسٹریٹڈ ہے؟ انور سین رائے صاحب نے کیا بتایا ہمیں؟ بھائی تینوں باتیں. جب لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو ایک ہی سانس میں وہ اگر کچھ مزہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو اسی سانس کے ساتھ اس کی خرابی بھی بیان کرتے ہیں, اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور اسی سانس میں کسی بات کی داد بھی دے دیتے ہیں کہ بھئی بات تو کہہ دی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ واضح نہیں ہے, کیونکہ ویور کے اینڈ پہ بھی شاید یہ بات بالکل نئی ہے اور میڈیا کے اینڈ پہ تو یقیناً ابھی اس بہت وقت لگے گا کہ وہ اس جو کھلونا ان کے ہاتھ میں آ گیا اس کے سارے امکانات اور اس کا صحیح استعمال اور اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اس میں تو وقت لگے گا. لوگوں کی یہ ہے کہ لوگوں کا تاثر ملا جلا ہوتا ہے. بس ابھی تک لوگوں کی بھی تہذیب ہوتی ہے نا, جب وقت کے ساتھ ساتھ ابھی لوگوں کی اکثریت جو ہے ناظرین تو وہی ہیں جو پرنٹ میڈیا جس کی تربیت کی ہے. جس طرح لوگ جو ہیں الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے والے ہیں تو ان کے پیچھے کیونکہ روایت نہیں تھی تو اچانک ان کو اس سارے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ماڈل ان کے سامنے یا تو آس پاس کے دیکھے ہوئے تھے یا بنیادی طور پر جو بنی ہوئی سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ ساری پرنٹ میڈیا سے کی ہوئی تھی. کوئی ادارے نہیں تھے
جرنلزم کے صحافت کے ایسی تربیت کرنے والے ادارے نہیں تھے. جو تھے تو وہ اب تک پرنٹ میڈیا کے ہی لوگوں کو تربیت دیتے تھے. ان کے پڑھانے والے بھی جو تھے ان کا بھی کسی کو کوئی تجربہ نہیں تھا. تو یہ تو سب کچھ اچانک اور نیا تھا. لیں جی، انور حسین رائے صاحب کی ملک صاحب سن رہے تھے گفتگو، انہوں نے بھی بڑا اچھا خوبصورت تجزیہ دیا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹویٹر پہ ایک میسج ٹویٹ آئی ہے مبارک صاحب کی لنڈن سے، ای میل ایکچولی. وہ کہتے ہیں کہ جی بدقسمت یہ ہے کہ میڈیا آج کل اس چیز کو خبر بنا کے پیش کرتا ہے جسے وہ خبر بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے. کچھ فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ تو حقیقت ہے، وہ ان کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ان کا یہ تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کا تجزیہ کیا جائے یا عوام کو کوئی کسی چیز سے انفارم کیا جائے یا ایجوکیٹ کیا جائے. اس لیے وہ خبریں ڈھونڈتے ہیں جس کے ساتھ ان کے لیے سینسیشنلزم ہو، جس کے ساتھ وہ عوام کو انٹرٹین کر سکیں. تو وہ خبر وہ بنا کے خبر پیش کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. یہ حقیقت میں ٹھیک فرمایا انہوں نے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. لیکن اگر لوگ اپنا ریموٹ کنٹرول پراپر طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو شاید میڈیا امپروو ہو جائے. لیکن فیوچر کا مجھے امید ہے کہ ہمارے جو نئے علی دیان حسن اور جیسے ٹریبیون کے اور ایڈیٹر وغیرہ ہیں، یہ جو اٹھ رہے ہیں، تو امید کی کرن ہے ابھی کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا جو ہے ایجوکیٹ کرے گا. بہت شکریہ سلیم ملک صاحب. جناب یہاں پہ ہمارا یہ والا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. ایک ہم نے ابھی انٹرویو انور حسین رائے صاحب کا بقایا دیکھنا ہے. سلیم ملک صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے آج کے اس سیگمنٹ میں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلے اپنے جو دیکھیں گے اس کے بعد یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے گا. سلیم ملک صاحب بھی تشریف لے جائیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے، ان کا تعارف جب وہ یہاں آئیں گے تو ہم آپ سے کروائیں گے کہ وہ کون ہے. لیکن ابھی جس طرح ملک صاحب نے بڑے اچھے نوٹ پہ بات کو ختم کیا کہ صرف منفی سائڈ ہم بھی نہیں دیکھ رہے، نہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم اس وقت دوسرے چینلز کو کا بتا رہے ہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں. ہم اس کا روشن رخ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پوٹینشل ہے، بڑا جو ہے وہ ایک طاقت ہے، بڑی انرجی ہے نئی نسل کے اندر، اور ایسے لوگ بھی جو میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ وہ اوورٹیک کریں گے اور وہ زیادہ حاوی ہوں گے. لیکن اس کے لیے ذمہ داری دوبارہ ویور کے اوپر آتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. سلیم صاحب کا بہت شکریہ. آپ نے جس پازیٹیو نوٹ پہ بات کو ختم کیا، تقریباً ویسی بات ہمیں انور حسین رائے صاحب نے بھی بتائی تھی، تو ہم اب اس طرف چلتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. آئیں جی انور حسین رائے صاحب کی گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. I'm very happy, I'm very excited, I'm really very happy with new generation. They are doing great things. ہماری نسل میں اتنی توانائی اور اتنی انرجی اور اتنی قوت نہیں تھی چیزوں کو کرنے کی، اتنا جوش نہیں تھا جتنا اس نسل میں ہے. اور اس میں سے بہت سارے اکثر لوگ کیونکہ باہر کے پڑھے ہوئے بھی ہیں اور وہاں کے دوسری زبان میں پڑھے ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑی دنیا دیکھنے کے لیے جو، اور پھر اتفاق سے اس کے ساتھ کوئنسائڈ کیا ہے جس نے وہ انٹرنیٹ ہے. اس کی وجہ سے ایک پوری دنیا جو ہے ان کے سامنے کھل گئی جو ہمارے سامنے، ہماری نسل کے سامنے نہیں تھی. تو ہم وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو اس لیے کوئی ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. اور کہنا چاہیے کہ ان کا جو گروتھ گراف ہے وہ ماضی کی تمام نسلوں کے مقابلے میں انمیچیبل ہے. اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. جتنی جلدی، جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے اوزاروں کا استعمال سیکھا ہے، ہم نے نہیں سیکھا تھا. جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے اتنا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کم وقت میں زیادہ کیا ہے، اور اس لیے کہ ان کے پاس کرنے کے ذرائع اور امکانات تھے اور انہوں نے ان امکانات کو استعمال کیا. جب کسی روایت کے بغیر چلنا شروع کرتے ہیں وہ غلطیاں ہوگی، تو غلطیوں سے تو سیکھتے ہیں. اگر غلطیاں نہ ہوتی تو حیرت ہوتی. اگر ان سے غلطیاں نہ ہوتی تو حیرت ہوتی. یہ تو بالکل فطری سی چیز ہوئی ہے، اور فطری چیزیں ہوں گی اور بہت اچھا مستقبل ہوگا ہندوستان کا بھی اور یہاں کا بھی. آہستہ آہستہ جیسے بارش ہوتی ہے تو پہلے تھوڑا سا گند مند بہہ کے آتا ہے، پھر پانی بہت جب بہہ جاتا ہے تو پھر صاف ستھرا پانی بھی آتا ہے. صاف پانی بھی آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، یقیناً امید رکھنی چاہیے.
لیں جناب، یہ انور سین رویسا کی گفتگو سنی، پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اچھی امید ہم رکھتے ہیں اپنے ویور سے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ دارانہ ویورشپ سے کام لیں. اس بات کا خیال کریں کہ آپ اپنے ریموٹ کنٹرول سے جو چینل چینج کرتے ہیں اس پہ آپ جو کچھ دیکھیں گے وہ آپ کے گھر کا، آپ کے گھرانے کا حصہ بنے گا، وہ آپ کے ہاؤس ہولڈ کا حصہ بنتا ہے. آپ کے بچے اس کا اثر قبول کرتے ہیں، آپ خود اس کا اثر قبول کرتے ہیں. آپ خود جو ہے وہ یا تو ڈی مورلائزڈ ہو جائیں گے تو آپ کا گھرانہ متاثر ہوگا، آپ غیر ضروری طور پہ سینسیشنلائز ہو جائیں گے تو آپ کا گھرانہ متاثر ہوگا. اس کے ساتھ ناظرین، ظفر صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ہم اپنے اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا آئیڈیل رول جو ہے، میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، وہ ایک خبر کے، ایک نیوز سٹوری کے ہر پہلو کو دکھانا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے مطلب کی کہانی کو. یہ صرف خبر کی بات نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کی بات بھی ہے، نظریات کی بات بھی ہے. تو لیں جناب، ہمارا آج کا یہ والا سیگمنٹ آج ختم ہوا. آج کی بات اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا کی جو رول ہے، کردار ہے اس وقت معاشرے میں، اس کے اوپر بات کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے علم و ادب. آج ہمارے ساتھ علم و ادب میں ہم انوار العلوم جو کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات کا مجموعہ ہے، اس کا تعارف ہے کہ اجمالی پیش کر رہے ہیں. تفصیل میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جاتے جائیں گے. ہمارے ساتھ نصیر احمد حبیب صاحب تشریف رکھتے ہیں، تاریخ دان ہیں، تاریخ پر لیکچرر بھی رہے ہیں تاریخ کے، بڑی گہری نظر ہے، بڑا اچھا مطالعہ ہے. ہم نصیر حبیب صاحب سے آج انوار العلوم کا تعارف حاصل کریں گے. نصیر حبیب صاحب ہمارے پاس ایک شو ریل ہے، ایک ویڈیو پیکیج ہے، ہم وہ دیکھ لیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں. سیدنا المسلم موعود یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ ایک نابغہ روزگار وجود تھے. معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، دینی، ملی، روحانی، غرض ہر لحاظ سے آپ کو وہ فراست عطا ہوئی تھی کہ اپنے اور غیر سب آپ کی غیر معمولی ذہانت اور فراست کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے. آپ نے اپنی زندگی میں ان گنت خطابات ارشاد فرمائے. آپ کی تصانیف زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں. بہت سی تحریرات انوار العلوم کے نام سے شائع ہوئیں. بہت سی ابھی باقی ہیں جو جماعتی اخبارات میں محفوظ ہیں. حال ہی میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحر بے کنار جیسے وجود سے مستفیض ہونے کی تلقین فرمائی ہے. جی سر نصیر حبیب صاحب، جزاک اللہ، آپ آج ہمارے اس سیگمنٹ میں تشریف لائے ہیں. ہم اپنے ناظرین کے ساتھ آج جو انوار العلوم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات اور تصنیفات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی پیدائش سے قبل جو پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو ملی وہ یہ تھا کہ غیر معمولی وجود ہوگا. ایسا کیا تھا جو انہیں غیر معمولی بناتا ہے؟ دیکھیں، ان کا ایکسپوئر اس وقت بڑے بڑے جو ہندوستان کے افق پہ بڑے بڑے لیڈر تھے. سر سید احمد خان 1898 میں فوت ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ مولانا حسرت مانی، محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، اور سیاست کے افق پہ قائد اعظم مہاتما گاندھی اور موتی لال نہرو. ان کے درمیان ایک ایسا شخص جس کا بیرونی دنیا کا ایکسپوئر کچھ نہیں سوائے وہ پیش گوئی ہے جو ان کے دامن میں ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کا علیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. نور آتا ہے، نور جس کو ہم اپنی رضامندی کی طرف سے ممسوح کریں گے، اس پر خدا کا سایہ ہوگا اور وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. یہ لفظ ان کے پاس تھے، یہ دعائیں ان کے پاس تھیں. بیت الدعا کا گوشہ تھا یا مسجد کی چٹائی تھی، اس کے علاوہ کیا ایکسپوئر تھا ان کا. لیکن فرام دا ویری بگننگ یہ حیرت انگیز ہے، یہ فینامنن ہے، ایک مظہر ہے، ایک عجیب عجوبہ ہے کہ 1906 میں وہ تقریر کرتے ہیں. تو پہلا جلسہ چلنا جب ہوا ہے تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح اول وہ وجود قرآن فہمی کا جس کے بارے میں مولانا عبید اللہ سندھی جو کہ محمود الحسن کے شاگرد تھے، جو پہلا دارالعلوم دیوبند کا اسٹوڈنٹ ہے، جو وہ پہلے اسٹوڈنٹ تھے دارالعلوم دیوبند کے، مولانا عبید اللہ سندھی ان کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت حکیم نور الدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حرم کے سین میں بیٹھ کے، سین ایک آدمی شہادت خدا کی، اور حرم سین میں انہوں نے کہا
حکیم نور الدین جتنا بڑا عالم قرآن میں نے پورے عالم اسلام میں نہیں دیکھا. وہ پورا عالم اسلام پھیرے تھے. اور اب جب آپ تقریر کرتے ہیں 1906 میں تو وہی جو جس کا کوئی نظیر نہیں تھا, جس کی کوئی مثال نہیں تھی, وہ کہتا ہے میاں نے آج جو تقریر کی ہے اس میں بعض قرآنی آیات کی تفسیر تو میرے لیے بھی نہیں تھی. بہت اچھا, بہت خوب. نصیر صاحب ہمیں ایک بات آپ نے بڑے اچھے طریقے سے, ہم اپنے ناظرین سے بالخصوص نوجوان نسل سے درخواست کریں گے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری نوجوان نسل کو واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور حضور نے آپ کی تحریرات کو پڑھنے کی طرف ہمیں ترغیب دلائی اور تلقین فرمائی. ہم آج ان تحریرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نصیر حبیب صاحب, ہم نے ابھی جو ویڈیو پیکج تھا اس میں سنا علمی, روحانی, سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی. کچھ مثالیں تو دیں. کہاں اگر کسی نوجوان نے مثلا کوئی ایک سرا پکڑنا ہے تو کہاں سے پکڑ لے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ خلافت کے بعد اللہ نے اتنی کثرت سے علوم مجھ پر کھولے ہیں کہ قیامت تک اب امت مسلمہ مجبور ہے کہ میری کتابوں کو پڑھے اور ان سے فائدہ اٹھائیں. ان کا جو مرکز اور محور تھا وہ قرآن تھا. وہ مذہب اور سائنس پہ لیکچر دیتے ہیں, وہ سیاست پہ بات کرتے ہیں, وہ عالمی سیاست پہ بات کرتے ہیں, وہ امت مسلمہ کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں, وہ انسان کی نفسیات پہ بات کرتے ہیں, وہ روحانی ترقی, وہ ساری مثالیں, سارا استنباط قرآن سے دیتے ہیں. مذہب اور سائنس پہ لیکچر دیا انہوں نے, علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے, علامہ اقبال نے کہا کہ جو قرآن سے اور قرآنی آیات سے استنباط کیا وہ بہت عمدہ ہے, اور میں اپنی تقریر کو مختصر کرتا ہوں تاکہ وہ لذت زائل نہ ہو جائے جو مجھے حاصل ہو رہی ہے. دیکھیں ان کی یہ جو پیشگوئی کے لفظ ہیں, ان کی ساری جو چیزیں ہیں, تحریریں ہیں, وہ آئینہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے فزیکل مائگریشن جسے کہتے ہیں ہاریزنٹل, ایک ہوتی ہے افقی ورٹیکل مائگریشن. آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بعض اوقات مائگریشن کرتے ہیں, پیچھے ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کہ معاشی حالات بہتر, بعض صحرا میں مارے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں خبر آ رہی تھی. ایک مائگریشن ہوتی ہے ورٹیکل, عمودی, اور وہ جو بندے کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ پہ لے جاتی ہے, مقام خلق سے مقام امر پہ لے جاتی ہے, اور مقام نفس مطمئنہ پہ ایک زندگی کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ نفس امارہ پر گزاری ہوئی 1000 لمحوں سے بہتر ہے, بلکہ 1000 سال سے بہتر ہے. اب اس کے لیے کیا ڈرائیونگ فورس ہو, ٹھیک ہے, ڈرائیونگ فورس چاہیے نا, آپ ایسے تو نہیں اٹھ سکتے. اور ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ ایک محبت ہوتی ہے, عشق ہوتا ہے. اور عشق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ حسن سے پیدا ہوتا ہے یا احسان سے پیدا ہوتا ہے. جب تک آپ پہ کسی چیز کا حسن اور احسان واضح نہیں ہوگا آپ اس کے لیے ڈرائیونگ فورس بن نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو حضرت صاحب کی کتابیں پڑھیں, آپ پہ قرآن کا حسن بھی واضح ہو جائے گا اور احسان بھی واضح ہو جائے گا. اور پھر عشق کی تقویم میں, آپ کے پروگرام کا سیگمنٹ کا نام ہے عصر حاضر ہے نا, تو عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کہنا. آپ نے جس طرح بھی کہا, ایک تو ایک جس طرح مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر پوری کی پوری جو کہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کی تفسیر ہے, صرف دباچہ تفسیر القرآن ہی دیکھ لیں تو وہ قرآنی وہ کتنے گہرے علوم اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. دیکھیں میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر انہیں پڑھنا ہے, یہ دنیا کے جتنے فلسفے انسان کو مجبور بناتے ہیں. فرائڈ کا فلسفہ ہے, وہ کہتا ہے جی 5 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ وجود میں آ جاتا ہے لاشعور, انسان اس کے بعد اس کے مطابق چلتا ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں تو پھر ارتقاء کیسے ہوا؟ میں کہتا ہوں آپ تفسیر کبیر پڑھیں. میں کہتا ہوں حضرت صاحب ادھر آئے ویمبلے کانفرنس میں, آپ نے بتایا اس وقت لیگ آف نیشن بن رہی تھی, آپ نے کہا کہ اگر قرآنی اصول پہ نہیں بنیں گے تو یہ ناکام ہوگی اور ناکام ہوگی. آپ نے پاکستان جو مسائل تھے ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے, ان کے بارے میں قرآن سے آگاہی دی اور قرآن پہ چل کے یہ جو ہے آپ نے کہا, شدی کی تحریک تھی, آپ نے کہا کہ ہم میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا. 1 کروڑ آدمی ارتداد کے دروازے پہ تھا, آپ نے کہا ہر اس کے ساتھ تعاون کروں گا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن کو اپنا دستور عمل بتاتا ہے. بالکل ٹھیک. نصیر صاحب میں ایک بات بتائیں, اب عموماً نوجوانوں کے ذہن میں جو ایک سوال آتا ہے, نیچرلی ایک سوال آتا ہے جب تک انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو جاتی, وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک زمانے میں, ایک خاص مخصوص زمانے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی یہ تحریرات اور تصنیفات منصہ شہود پہ آئی ہیں. تو اب اتنے سال گزر جانے کے بعد
آج کے زمانے میں ان کی ریلیونس کو کیسے دیکھا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 1942 میں نظام 9 پہ تقریر معاشی نظام کا وہ جائزہ لے رہے ہیں دنیا کے. اس وقت اتنی ہیبت تھی سوشلزم کی، کمیونزم کی، کہ کوئی کسی محفل میں بیٹھ کے اس کے خلاف بات کرنا مشکل تھا. آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ جو ہے نظام یہ 50 سال کے اندر، 40 سال 50 سال کے اندر ناکام ہو جائے گا، اور جب یہ کولیپس ہوگا اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو کیا ریلیونٹ نہیں ہے؟ یہ ہوا نہیں ایسے ہی. نصیر صاحب بالکل ہوا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ، ایک پروفیسر ہسٹورین اسٹینلی برش، انہوں نے 1953 میں ربوہ گئے، حضرت مسلم موعود سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یہ کہنا ہے کہ کمیونزم نہ، اور یہ وہ زمانہ جس وقت کمیونزم کا توتی بولتا تھا، عروج پہ چل رہا تھا کام، اور یہ ایک چھوٹی سی بستی بسا کے بیٹھے ہوئے جو کچی ہے، مٹی، سوکھی مٹی ہر طرف پھیلی ہوئی، کلر پھیلا ہوا ہے، کوئی پانی پینے کو نہیں ہے وہاں پہ، کچے کوٹھے مکان بنے ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ اس بستی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کمیونزم ناکام ہو جائے گا، اونلی ٹائم ول پروو. میں نے 2 سال پہلے ان کو تلاش کر ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وٹ ہیز ٹائم پروون؟ انہوں نے کہا جی میں اگر یہ تبصرہ کر دوں گا تو میرے بہت سارے مسلمان دوستوں کے میں کمپرومائز کر رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی تھیں اور جو باتیں کہی تھیں، اور بنیاد ان کی قرآن تھی. میں یہی کہتا ہوں قرآن ریلیونٹ، اگر قرآن کی بصیرت آدمی کو حاصل ہو جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ آخر پہ کہوں گا کہ ان درس گاہوں میں تو آیا نا نظر ہم کو، کیا نقل کروں خوبی اس چہرہ کتابی کی. بہت اچھا، بہت خوب، بہت شکریہ جناب. ناظرین، اب نصیر حبیب صاحب، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں کہ ہم زحمت تو آپ نہیں سمجھیں گے اسے. جزاک اللہ. تو ناظرین، ہمارے یہ سیگمنٹ اب اپنے اختتام کو پہنچے گا. آخری اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ابھی جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا ہے، بیان کیا ہے، انوار العلوم حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتب کا مجموعہ ہے. ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، ویسے بھی جانا چاہیے تھا، لیکن خاص طور پہ جب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے ایک تحریک ہے، اسے تحریک سمجھتے ہوئے ہمیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے انوار العلوم سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، مستفیض ہونا ہے. آپ کس طبیعت، کس مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں. انٹرنیٹ پہ الاسلام.org پہ موجود ہے، بکس میں جائیں، بکس آف حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے اندر جائیں، وہاں پہ انوار العلوم کا پورا سیٹ موجود. سائنس اور مذہب جس طرح بھی بتایا صرف وہاں سے شروع کرنا ہے، اسلام کا اقتصادی نظام سے شروع کرنا ہے. آپ کو تاریخ سے مس ہے تو اسلام میں اختلافات کے آغاز سے شروع کریں. آپ کو اگر ہندوستانی تاریخ سے زیادہ مس ہے، سیاسیات سے ہے، تو سائمن کمیشن کی رپورٹ پہ تبصرے سے شروع کر لیں. آپ کہیں سے، جہاں سے آپ روحانیت میں ترقی کے راہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو عرفان الہی سے شروع کریں، ہستی باری تعالیٰ سے شروع کریں. حضرت علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت علیہ السلام کے کارناموں سے شروع کر لیں، جو حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ بھی کتابی شکل میں اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ حضرت علیہ السلام کی تعلیمات اور تحریرات کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحریرات اور تصنیفات میں سے آگے بڑھیں، پڑھیں انہیں، اور اس سے جو ہے مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھیں. یہ ہمارا یہاں پہ اس وقت یہ والا سیگمنٹ ختم ہوا. اب ہم اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے ضیاء خلافت. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں، اور ہم اس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں ضیاء خلافت سے ظاہر ہے برکات خلافت کے ان گنت کرنوں میں سے کسی ایک کرن کو ہم پکڑ کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت کے اندر تھوڑا سا اس کا کیسے خلیفہ وقت کی ہر چیز کے اوپر نظر ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ہر چیز کے اوپر بہترین رہنمائی دینے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اس سیگمنٹ میں IEEE یعنی انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز کا ایک فورم ہوا تھا. اس میں سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطاب فرمایا تھا. ہم ابھی ایک ویڈیو پیکج دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محبوب الرحمان صاحب ہمارے سیگمنٹ میں تشریف لائیں گے. تو آئیں دیکھتے ہیں ویڈیو پیکج. 22 فروری 2014 کو مسجد بیت الفتوح میں IEEE انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز کی یورپین چیپٹر کا سالانہ سمپوزیم منعقد ہوا. یہ ایسوسیشن 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں قائم ہوئی. اس تنظیم کے زیر انتظام احمدی محققین اور سائنسدان بنی نوع انسان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع مہیا کرتے ہیں. اس کے اہم مقاصد میں سے غریب ممالک میں تعلیمی سہولیات کی فراہمی اور پینے کے قابل صاف پانی کا مہیا کرنا ہے. ایسوسیشن کی اس تقریب کے موقع پر
یورپ بھر سے آئے ہوئے ممبران نے شرکت کی۔ کانفرنس کے مختلف اجلاسات ہوئے جن میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تحت چلنے والے اہم منصوبوں کو بہتر سے بہتر رنگ میں چلانے کے لیے زیر غور لایا گیا، جیسے واٹر فار لائف۔ اس تقریب میں تجربہ کار انجینئر اور محققین نے اپنے متعلقہ میدانوں میں اپنی حالیہ تحقیقاتی کاوشوں اور نتائج کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کانفرنس کی اختتامی تقریب کو رونق بخشی اور اس میں بنفس نفیس شرکت کی۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے کارگزاری کی رپورٹ پیش کی۔ حضور انور نے اختتامی خطاب ارشاد فرمایا جس میں حضور نے IEEE کی خدمت انسانیت کی مساعی کو سراہا۔ حضور انور نے بر اعظم افریقہ میں اپنے قیام کے دوران پیش آنے والے بعض دلچسپ واقعات بھی بیان فرمائے، اور آپ نے حاضرین مجلس کے سامنے دنیا بھر کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے پانی جیسی عظیم قدرت نعمت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں محبوب الرحمان صاحب، جنرل سیکریٹری ہیں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز کے یورپین چیپٹر کے۔ محبوب صاحب جزاک اللہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں، یہ مختصر اس کی جو اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ ہے کیا IEEE؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسوسی ایشن خلیفہ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور نے قیام اس کا فرمایا 1980 میں، اور اس کا مقصد تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں انسانیتی خدمت کی سائنسی اور ٹیکنیکل علوم کے ذریعے خدمت کی جائے، یہ اس کا تھا مین مقصد۔ تو ابتداً یہ آرکیٹیکچرل اور انجینئرنگ کے کاموں میں حصہ لیتی رہے، اس میں مختلف ممالک میں جماعتی تعمیرات میں۔ 2004 میں ہمارا سمپوزیم ہوا، اس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ اگر تم انسانیت کی خدمت کرنی چاہتے ہو تو افریقہ کے جو پیاسے لوگ ہیں ان کے لیے پینے کا پانی مہیا کرو اور متبادل طریقوں سے بجلی مہیا کرو۔ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی گائیڈنس سے الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں انہوں نے فوراً لبیک کہا اور مختلف ممالک میں سروے کیا، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے ہم نے ممالک چن کر کہ ان ممالک میں بہت ضرورت ہے پانی کی، وہاں پر جو گاؤں تھے ولیجز آئیڈینٹیفائی کیے، اور حضور انور کی ہدایت سے ہر سٹیج پہ ہم نے حضور کی ہدایت سے آگے چلی، حضور کی دعاؤں سے۔ اس میں محبوب صاحب یہاں پہ نا ہم اپنے ناظرین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو اصل یہاں پہ بات بتانے والی ہے اور اپنے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹچ اپ آن کیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی کتنی گہری نظر ہے، اور یہ سارے پروجیکٹس جو آپ نے بھی بیان کیے ہیں یہ سب کے سب خدمت انسانیت کے پروجیکٹس ہیں۔ اس میں کوئی تخصیص ہے کہ صرف احمدیوں کو دینا ہے کہ صرف غیر احمدی کو، مسلم غیر مسلم، کوئی تخصیص ہے؟ کچھ نہیں، بالکل آپ ہاں نے جی، فرمایا کالا گورا کوئی تفریق ہو؟ کوئی تفریق نہیں، بالکل حضور انور نے جہاں بھی اشد ضرورت ہے آپ نے فرمایا یہاں پر انسٹال کرو جا کے پانی، اور ضرورت کے تحت یعنی جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے وہ حضور آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں، اور حضور کی کوشش یہ ہے کہ سب تک پہنچے۔ بڑی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں حضرت صاحب کے بہت سارے خطابات میں حضور تشریف لے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف طلباء کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی طالب علم گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم یقینی بنائیں گے کہ وہ جو ہے وہ جو حضرت صاحب خود یقینی بناتے ہیں اس بات کو تعلیمات کریں، اتنی گہرائی اور اتنی باریکی کے ساتھ۔ آپ نے بھی 2-3 پروجیکٹس کا نام لیا ہاں جی، جو حضرت صاحب کی رہنمائی میں قائم ہوا ہے، جس میں واٹر فار لائف ہے، جس میں جو ہے وہ جو متبادل انرجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا، تو یہ ذرا ہمیں بتائیں یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی جو وہاں پر کچھ پہلے وہ کرتی تھیں NGOs کام، لیکن ان کی کاسٹ اتنی ہائی ہوتی تھی کہ وہ غریب ممالک افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو حضور کی گائیڈنس پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی ایک جو کاسٹ ہوتی تھی اس میں ہمارے ایسوسیشن کے ممبران نے 3 سسٹم انسٹال کیے، اور وہاں قربانی دے کے وہیں سائٹ پر ٹینٹ میں رہ کر اور بڑی قربانیاں دیکھیں، اور ہر لمحے ہر مرحلے پر ہم حضور سے گائیڈنس دیتے تھے۔ تو وہاں پر جو موجودہ واٹر ویلز تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، اور جو کئی ایسے گاؤں تھے جہاں پر لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ پانی نہیں تھا پینے کا، اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1300 ہم واٹر پوائنٹ انسٹال کر چکے ہیں 11 ممالک میں، اور تقریباً 1.5 ملین کے قریب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور کئی ایسے گاؤں تھے جہاں پر
24 گھنٹے مطلب 10 میل سے لوگ ایک پانی کی بالٹی لینے کو آتے تھے. تو ایسے ایسے جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے واٹر پمپ انسٹال کیے ہیں, اور کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر ہمارے ممبران جو گئے انہوں نے پیدل گاڑی پہ بھی جانے کا رستہ نہیں تھا, پیدل اٹھا کے گئے اکوپمنٹ اور جا کے وہاں پر کام کر کے اور پمپ. بڑی دلچسپ بات آپ بتا رہے ہیں, یعنی کہ بظاہر ایسی مقامات جو ناممکن نظر آتے تھے تسخیر کرنے, تسخیر اس لحاظ سے کہ وہاں تک امداد پہنچانا کرنا, وہ اللہ کے فضل سے اور حصہ کی دعا کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ مراحل کو آسان کرتا ہے. اور میں یہ بھی بتائیں, میں پچھلے دنوں کافی آپ کی کانفرنس کی بھی ہم نے جب تقریب جب ہوئی تھی یہ اور اس کی کارروائی ہم نے سنی کچھ, تو اس میں جو ہے وہ ماڈل ولیجز کی بھی بات ہوتی ہے. تو ماڈل ولیجز کیا ہیں, کہاں بن رہے ہیں, کس آبجیکٹیو کے تحت, کس مقصد کے تحت بن رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی جو تھا نا پہلے پانی مہیا کرنا اور بجلی مہیا کرنا, حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اس کی جو فردر پروگریشن جو ہے اس کی نیکسٹ اسٹیپ حضور نے فرمایا کہ اب تم لوگ ماڈل ولیجز بناؤ, ایسے ولیج بناؤ جہاں پر پانی بھی ہو, بجلی بھی ہو, سڑکیں بناؤ, پیومنٹس, اور وہاں پر ایسے اکنامک بوسٹ کے لیے وہاں ووکیشنل انسٹیٹیوشن کی بلڈنگ بناؤ, اور وہاں سولر سے ایسے بجلی ہوئے. اور تو وہاں پر اللہ کی وجہ سے ہم لوگ وہاں سولر سسٹم انسٹال کر کے پمپ کے ذریعے پانی اوور ہیڈ ٹینکس میں لے جا کے اور نیٹ ورک سے ڈسٹریبیوٹ کر کے گھروں میں اب کہاں 10 میل لوگ جا کے پانی لاتے ہیں, کہاں ایسے کہ اپنے گھر میں ٹیپ کھولو اور پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہو, اور پھر ہر گھر میں لائٹ ہے. یہ ماڈل ولیجز کی یہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے کہ ہر گھر میں لائٹ اور پانی کا ٹیپ ہو, اور اسٹریٹ لائٹ بھی ہو. اس میں ایک بلڈنگ ہم بناتے ہیں جو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ہوتی ہے, جس میں عورتوں کو سلائی کی ٹریننگ ہے اور مردوں کو کمپیوٹر وغیرہ کی ٹریننگ دینے کو, تاکہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. وہ یہ نہیں کہ سورج غروب ہوتے سو جائیں اور کوئی کام نہ کریں. اس کے علاوہ ایک ایریا مار کر کے وہاں پر آبپاشی کے لیے نا پانی کے بھی اسپرنکلر واٹر سسٹم کے ذریعے کیا ہے, تو ادھر وہاں سبزیاں اگاتے ہیں, وہ وہاں پر اپنی فصلیں اگاتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ولیج پورا اتنا سیلف کنٹینڈ کمپریہنسو بن جاتا ہے, جس میں بجلی بھی ہے, پانی بھی ہے, ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, بجلی کے ذریعے MTA دیکھ رہے ہیں, اور مسجدوں میں رات کو لائٹ بھی ہے, MTA چل رہا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے. یعنی MTA کے پروگرام سے وہاں کے چھوٹے بچوں نے اس قدر تربیت لی ہے, انہوں نے اپنی سوشل اور اپنی جو یہ بچوں کی کلاسیں دیکھ کے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے ساتھ اس قدر ان کے اندر جذبہ ہو کہ ہم نے بھی ایسے ہونا ہے, ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے. تو یہ کتنے فیکٹر ہیں. ایک تبلیغی فیکٹر ہے, اس کے کئی جگہ پہ بیعتیں ہوئی ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ بچے, یہ جو ینگ انجینئرز آتے ہیں یورپ سے اور آ کے قربانی کر کے ہمارے لیے پانی انسٹال کرتے ہیں, بجلی کا سسٹم, ماڈل ولیج انسٹال کرتے ہیں. اور یہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ وقت کی کیسی وسیع النظری ہے کہ حضور نے تب جو پہلا ہمارا سمپوزیم تھا 2004 میں, آپ نے فرمایا کہ اگر تم انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اس جگہ سے شروع ہو, پانی اور بجلی سے. تو اب کہاں پر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ماڈل ولیجز بننے شروع ہو گئے ہیں, اور وہاں پر بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ہوئے ہیں جو حضور انور نے خود بھی اپنی تقریر میں بیان فرمائے تھے. بہت خوب سر, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مختصر وقت میں آپ نے بیان کر دیا. اور اسے اگر سم اپ کیا جائے تو یہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح خلافت احمدیہ کے کا فیضان ہے کہ لوگوں تک پینے کے پانی سے لے کے روحانی زندگی حاصل کرنے والے اور روحانی زندگی عطا کرنے والا پانی ان تک پہنچ رہا ہے, اور جسمانی روحانی ہر دو لحاظ سے دنیا کے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں, ہر لحاظ سے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. دیکھیں ناظرین, ہمارے اب آج کے محبوب صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. دیکھیں پچھلے مرتبہ ہم نے ضیاء خلافت میں خدام الانبیاء کے اجتماع, نوجوانوں کا جو ایک اجتماع تھا خدام الانبیاء کا, اس میں حضرت صاحب کے وہاں پہ تشریف آوری پہ بات کی. آج ہم جو ہے وہ غریب انسانیت, دکھی انسانیت کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کے جو تشویش ہے اور اس کے نتیجے میں جو حضور کی کوشش ہے کہ ان تک کسی طرح سے جو ہے وہ زندگی کی سہولیات, بنیادی سہولیات کم از کم پہنچ جائیں. تو دیکھیں کون سا پہلو ہے جو خلافت احمدی زندگی کا, پوری زندگی کا, جہاں تک ضیاء خلافت نہیں پہنچتی, اللہ کے فضل سے ہر جگہ پہنچتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم کوئی ایسا پہلو لے کر حاضر ہوں گے اور اس پر بات کریں گے. لیکن خلافت احمدیہ کے بارے میں جب بھی آپ سوچیں گے, آپ دیکھیں گے, تو آپ زبان حال سے یہ شعر پڑھیں گے کہ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے, مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا. کیسی عجیب نعمت ہے. ہم بڑے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی بھی, درست معنوں میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ الحمدللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں
کہ ہمارے پاس حضرت خلیفۃ المسیح کی شکل میں ایک رہنما موجود ہے، ایک ہادی موجود ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے کچھ ہمارے پاس جو ٹویٹس ہماری آج کے جو ڈسکشن تھی اس کے بارے میں موصول ہوئی ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چنیدہ پڑھتے چلتے ہیں۔ فریحہ خالد نے کہا ہے کہ ویور کو خود سوچنا پڑے گا کہ میڈیا کے استعمال میں ہمیں کیا چیز فائدہ دیتی ہے، کیا نقصان دیتی ہے، اور اس کا برا استعمال ہمیں کس طرح سے نقصان دے رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی رائے دی آپ نے، ہم اپنے سیگمنٹ میں بھی یہی بات اس وقت کرتے رہے۔ صباحت صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ پلر ہے، ستون ہے سوسائٹی کا، خاص طور پہ جب زیادہ تر قوم ان پڑھ ہو، اس وقت میں جو ہے میڈیا کا بڑا مثبت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور عامر محمود رانا صاحب نے لکھا کہ حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ گمشدہ میں اشارہ ہے کہ اس کو اٹھا کر جھاڑ کر صاف کر کے جیب میں ڈالا جائے۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے اسے، عامر محمود رانا صاحب، جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے اتوار کے روز 10 بجے GMT دوبارہ آپ کی خدمت میں عصر حاضر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہمارا جو ڈسکشن ہوگا وہ ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، کس تیزی کے ساتھ یہ آ رہا ہے، کس تیزی کے ساتھ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، کیسے ہمیں فائدہ دے رہا ہے، کیسے ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ تجزیہ کریں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام، کہنا